الله آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہاں سے آخر تک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے جو روزانہ رات میں پڑھ لے عشاء کے بعد اس کے لیے یہ چیزیں کافی ہو جائیں گی. کافی ہو جائیں گی تو مراد اہل علم دو تین قسم کی باتیں لیتے ہیں. فضیلت کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہوگا. دوسرے اگر وہ تہجد وغیرہ نہ پڑھ سکا تو اس کے قائم مقام ہو جائے گا. تیسرے اس کی حفاظت کے لیے بھی کافی ہو جائے. تو اس لیے اس کو آخر عشاء کے بعد آدمی مسجد میں پڑھ لے. سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری دو آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ. آخری رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک ہے، لیکن اصل جو آپ نے فرمایا آمن الرسول سے لے کر آخر تک رات کو ایک مرتبہ اس کو پڑھ لینا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی کہ اگر مجھے اپنا قیاس اپنا خیال بیان کرتے ہیں، کوئی صحیح العقل آدمی ان آیات کی فضیلت سننے کے باوجود اس کو چھوڑ کر سو نہیں سکتا. یعنی انسان کو چاہیے، اتنی مختصر چیز ہے اور رات بھر کی حفاظت اور فضیلت کے لیے کافی ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لاتے ہیں سب کے سب اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر، فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور تمام رسولوں پر. رسول کی جمع ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہر پیغام لانے والے کو رسول کہتے ہیں، لیکن نبی اور رسول میں ایک فرق بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ نبی ہر نبی ہوتا ہے اور رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، اس لیے اس کو خاص رسول کہتے ہیں. لیکن عام طور پر ایک دوسرے پر اطلاق اس کا ہوتا ہے، نبی کو رسول اور رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، یعنی مسلمان بین احد من رسلہ، ان رسولوں کے درمیان کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، کسی کو کم درجہ دیں کسی کو زیادہ درجہ دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سرداری تو منصوص بالحدیث ہے. اللہ تعالی نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، معراج میں امامت عطا فرمائی. سب سے پہلے سب سے آخر میں یہ امت آئی اور سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے، یہ امت جائے گی. تو لہذا اس لحاظ سے اس کی فضیلت تو یقینی ہے، لیکن دوسروں کی اہانت صحیح نہیں ہے، یعنی ان میں یہ کمی تھی اس طرح بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے. آقا میں ساری صفات جمع ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کسی نبی کی تنقیص نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا، اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا. وہ لوگ کہتے تھے یہودی سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم اس کی نافرمانی کریں گے اور ہم نہیں مانیں گے. اور مسلمان کیا کہتے ہیں وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہو یا اللہ ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. غفرانک ربنا والیک المصیر، اور ہم آپ سے غفرانک ربنا، آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے. ہمیں پتہ ہے ہم کہیں اور جا نہیں سکتے، آپ ہی کے پاس لوٹ کر آنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس پر بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی کسی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف یعنی حکم نہیں دیتے یا حالات نہیں آتے اس پر. حکم شریعت بھی ایسا کوئی نہیں ہے. آپ کہیے، آپ بے نمازی سے کہیے کیا اتنا مشکل کام ہے نماز پڑھنا؟ یہ تو ایسا ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، پالتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سلاتے. وہ چاہتے تو کہتے فجر میں آؤ تو ظہر سے پہلے جانا، کھانا کھا کے پھر آ جانا مسجد. ایسا ہے 15 منٹ 10 منٹ نماز پڑھو اور فوراً جاؤ. کوئی درس اور بیٹھنا ضروری نہیں ہے، جو بیٹھے گا ثواب ہے اور اس کو دین میں آگے بڑھے گا. نہیں تو یہ بھی ضروری نہیں. ضروری ہے امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھو، 2 سنت تو آدمی 2 منٹ میں پڑھتا ہے. اکثر لوگ 1-2 منٹ پہلے آتے ہیں، اتنی بڑی رات ہے پھر بھی 1-2 منٹ پہلے آتے ہیں. اگر گھر میں سنت پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن آ کے بھی پڑھیں تو 3-4 منٹ تو ملے کم از کم. تو 2-3 منٹ کی یہ سنت ہے اور 10 منٹ کی ہمارے دیار میں یعنی پاکستان ہندوستان میں اکثر 10-11 منٹ کی نماز. یہ 10-15 منٹ پھر گھر جاؤ، ظہر تک کیا کرتے ہو
جائز کاموں میں کوئی پوچھ نہیں، اس کے بعد چاہو تو ذکر و اذکار کر کے اشراق اور چاشت بھی پڑھ لو، نہیں تو کوئی سو جائے تو کوئی شریعت اس کو ناجائز قرار نہیں دے رہی ہے۔ کوئی ناشتہ کرے، آفس جائے، کام پہ جائے، پڑھنے جائے، دن بھر ظہر تک، سردی میں 6-7 گھنٹے اور گرمیوں میں 8-8 گھنٹے، 5 بجے نماز ہوتی ہے، بعض جگہ 5:10 پہ نماز ہوتی ہے۔ گرمیوں میں کتنے 8 گھنٹے ملتے ہیں، لیکن نئی نماز پڑھنے والے اتنے یہ نہیں دیکھتے کہ اتنا وقت اللہ تعالیٰ ہمیں فارغ دے رہے ہیں کام کرنے کے لیے، یہ دیکھتے ہیں کہ 15 منٹ جو لگیں گے جانے آنے میں یہ مشکل ہے، لہذا یہ نماز کے لیے جائیں گے تو حرج ہو جائے گا۔ یہ کتنی چھوٹی سوچ ہے اپنے خالق و مالک کے معاملے میں، لہذا اس کو بتانا چاہیے کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کتروانا، نظر کی حفاظت، کوئی کام ایسا نہیں آدمی میں کر نہیں سکتا، سب کر سکتے ہیں، جو کر نہیں سکتا اس کا حکم اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت اتنی آسان ہے، جب آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو تو بیٹھ جانے پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جس طرح اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے گا کھڑے ہونے کے قابل ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ بلا وجہ کرسی لے لیتے ہیں لوگ، یا بلا وجہ ٹرین میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے سفر کیا، بہت سے لوگ ٹرین میں بیٹھ کے جب کہیں بھی رخ ہے بیٹھ کے نماز پڑھ، ارے اللہ قبول کرنے والا ہے تو اللہ تو یہاں بھی، آپ ادھر رخ کریں، اللہ تو ہر طرف موجود، یہ تو فولی وجہ کا سب جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ، جہاں بھی رخ کرو ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود، لیکن ایک رخ متعین کر دی، اس لیے استقبال قبلہ شرائط میں سے ہے۔ جب تک قبلہ رخ نہیں ہوں گے نماز نہیں ہوگی، تو آپ وہاں پہ معلومات کریں، کمپاس آج کل موبائل میں موجود ہے قبلہ نما، تو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو لیکن جب آدمی بیمار ہو جائے تو بیٹھ کے نماز ہو نہیں جاتی، بلکہ اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کھڑے ہو کے پڑھنے کا ملتا ہے، ثواب میں کمی نہیں ہو۔ ایسے کہتے ہیں دل نہیں مانتا ایسے نماز پڑھنے سے، اور گھٹنے میں تکلیف یا کمر میں تکلیف، اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ شریعت یہ حکم نہیں دیتی کہ آپ تکلیف کو اور بڑھائیں، بلکہ جس سے تکلیف بڑھ جائے وہاں پہ آپ عذر پہ عمل کر سکتے ہیں، جیسے تیمم کرنے سے، پانی لگنے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا دیر سے صحیح ہونے کا اندیشہ ہے، اس موقع پر اگر تیمم کریں تو دیر نہیں لگے گی، تو تیمم کرنا صرف جائز نہیں بلکہ اور اچھا ہے کہ آدمی تیمم کر کے نماز پڑھے تاکہ مزید بیمار نہ ہو۔ مزید بیمار ہوگا تو اس نماز سے بھی جائے گا جو تیمم کر کے پڑھ رہا ہے۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ جیے مرے، لیکن ہمارا قانون پورا ہونا چاہیے، جہاں پہ آسانی ہے وہاں آسانی ہے۔ لا یکلف اللہ، کوئی آپ کسی سے پوچھے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آدمی کہے کہ میں نہیں کر سکتا، جہاں پہ ایسا ہوگا وہاں پہ اس کے لیے واقعی ایسا ہوگا، اہل علم سے پوچھے، وہ اس پہ گنجائش دیں گے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ گانے بج رہے ہیں، آپ اس کو بند نہیں کرا سکتے، تو ہم آپ گناہگار نہیں ہوں گے، کرنے والا گناہگار ہوگا، تو اس طرح وہ اس سے گناہ ہٹا لیا جاتا ہے۔ لیکن جو قادر ہے اس کو بند کرنے پر، اور ہر آدمی اپنے اپنے اعمال پر قادر ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارے لیے مشکل ہے، تو مشکل ہم نے خود پیدا کی ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، اور ایسا کوئی غم اور اتنی کوئی مشقت بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے جو آدمی اٹھا نہ سکے۔ ہماری طرف سے بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، بے صبری کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ حالت غیر ہو جاتی ہے، اضطرابی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر دوسرا آدمی آج پریشان ہے، مہنگائی بڑھ گئی، لیکن پھر بھی نماز کے بعضی لوگ نماز فجر کی توفیق نہیں ہے، ذکر تلاوت کی توفیق نہیں ہے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا پورا نہیں ہوتا، اور جب ان سے کہا جائے تو پھر وہ تقویٰ کی طرف اور سنتوں کی اتباع کی طرف نہیں آتے، بلکہ صرف وظیفوں میں اور پیروں کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں، کسی طرح ہمارا دنیا کا کام بن جائے۔ حالانکہ دنیا کے جب دین پہ ہم چلیں گے تو دنیا کے کام بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے شیخ مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ سب کام کر کے دیکھا، کام کی نوکری کی، اوور ٹائم بھی کیا، بعض لوگ پارٹ ٹائم بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پورا نہیں ہوا، جو قرآن کہہ رہا ہے یہ کر کے دیکھو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے تنگی میں سے راستہ نکالیں گے۔ جو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا تو مطلب بھی نہیں جانتے، تقوی سمجھتے ہیں وہ لمبی لمبی نماز کو تقوی سمجھ۔ ہر گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تمام ادائیگی کے ساتھ ہر گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے، کہ ایک بھی گناہ ہماری زندگی میں موجود نہ رہے، ایک کانٹا بھی رات بھر جگانے کے لیے کافی ہے، ایک گناہ بھی فاسق و فاجر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو تنگی میں سے راستہ دیں گے، اور ایگزٹ ملے گا، اس کو آسانی ملے گی، اور
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آسانی کا مطلب ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہی صورت ہے 28واں پارہ ہے، دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں میں آسانی دے دیں گے. اب کل بتا رہا تھا میں دوستوں کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو کام کیسے بناتے ہیں. وہ شناختی کارڈ والا، نادرہ والا خود حضرت کے پاس آ کے وہیں سے سارے کام کر کے جا کے لا کے دیتا تھا. ایسا مرید تھا وہ، ایسا تھا کہ سارے کام ہم جاتے کتنے لائن لگانی پڑتی. جب آدمی اپنی جان کو اللہ پر فدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں بھیج دیتے، دنیا کو اس کے قدموں میں اور بھی اتنے کام آسانی سے ہو جاتے تھے. اور ہم دیکھتے رہتے تھے کیونکہ جو اللہ پر پورا فدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے اس کے وسائل کو آسان فرما دیتے ہیں. لہٰذا ہم اس طرف بڑھتے نہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں. تو ہمارے شیخ فرماتے تھے اور سارے اسباب اختیار کر کے دیکھے، تقوی بھی اختیار کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسی مہربانی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم.